حج پر جانے والوں میں بعض غلطیاں جن کا میں نے مشاہدہ کیا۔ سب سے پہلے کتابوں میں غلطیاں۔ پہلی بات کہ بہت ساری ایسی کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں جو حج پر جانے والے لوگ ہیں ان کو، جن میں پرتکلف اذکار ہوتے ہیں، جیسے طواف کعبہ کے دوران ہر چکر کی خاص دعا جس کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ملتا۔ دوسری بات، اس طرح سعی کے ہر چکر کی دعا خاص کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پرتکلف چند صفحات کی دعا پڑھنا جس میں شرکیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، مثلا یہ کہنا یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ، یا یہ کہنا اشفع لنا عند اللہ وان اموت علی ملتک، یعنی اللہ کے رسول میری شفاعت کریں اللہ کے نزدیک، یا مجھے میری شفاعت اللہ سے کریں، یہ شرکیہ الفاظ ہیں۔ چوتھی بات، بعض مقامات کی زیارت جیسے احد یا غار حرا کی زیارت کی ترغیب دینا اور وہاں خاص فضیلت سمجھ کر نفلی نمازیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو بعض کتابوں میں لکھی رہتی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں اور یہ بدعتیں ہیں۔ سفر کی ابتدا کے تعلق سے بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں یا وہ بدعتیں ہیں۔ پہلی بات کہ سفر حج پر جانے والوں کا اپنی گاڑی کو سجانا یا اس پر سفر حج لکھنا، کم سے کم اس سے ریاکاری کا خدشہ اور مال کا ضیاع ہے۔ دوسری بات کہ حج منزل یا حج بھون میں پرتکلف اجتماعی دعا کرنا جس میں تمام لوگوں کو شریک ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ شاید حج بھون میں 5 وقت کی نماز با جماعت کا بھی اتنا اہتمام نہ ہوتا ہو۔ بعض لوگ دعا کے الفاظ میں بدعتیں شامل کر دیتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل دعا کرنا۔ تیسری بات، بعض لوگ تربیتی پروگرام میں بالکل غلط مسائل بیان کرتے ہیں۔ چوتھی بات کہ حج منزل میں مرد و زن کا اختلاط اور کئی خواتین کا اس میں لاپرواہی برتنا۔ پانچویں بات کہ سفر شروع کرنے سے پہلے سوائے احرام کے کسی ایک خاص قسم کے کپڑے کا ہی اہتمام کرنا۔ چھٹی بات کہ مدینہ جانے والوں کو کہنا کہ میرا سلام حضور کی خدمت میں عرض کیجیے گا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ کسی صحابہ یا سلف سے یہ ثابت نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے سلام بھجواتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے فرشتے جو ہم سے زیادہ امانت دار اور اللہ نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے موجود ہیں، جو ہمارا سلام پہنچاتے ہیں ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جیسا کہ حدیث میں ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، یعنی اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ، یعنی بار بار آنے کی جگہ۔ وصلوا علیہ، اور مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا صلاۃ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے تم کہیں بھی ہو۔ اسی طرح ساتویں بات کہ مدینہ جانے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط یا کوئی پرچہ بھجوانا جس میں اپنی گناہوں کی بخشش طلب کی جاتی ہو۔ آٹھویں بات یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، یہ قول جہالت اور شرکیہ عقیدے پر مبنی ہے۔ یہ چند وہ مخالفتیں ہیں جن کا مشاہدہ میں نے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حج کا سفر کرنے والوں میں سے بعض لوگ جو ہوائی سفر کرتے ہیں وہ ایئرپورٹ پر احرام کا کپڑا پہنتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ محرم ہو چکے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے، جب وہ نیت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ نیت ان کی ہو چکی، یا ایئرپورٹ پر ہی وہ نیت کرتے ہیں، جبکہ نسک میں داخل ہونے کی نیت میقات سے ہوتی ہے اور نیت دل کا ارادہ ہے۔ زبانی نیت کرنا جیسے یہ کہنا اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی یا وتقبلھا منی، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرہ کی، میرے لیے آسان کر دے، مجھ سے قبول کر لے، یا اسی طرح سے حج کرنے کی نیت کرتا ہوں، یہ زبانی نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ ہاں، نسک میں داخل ہونے کا اظہار کرنا اور کہنا لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم حجہ، تو یہ ثابت ہے اور یہ نیت نہیں ہے، بلکہ یہ نسک میں داخل ہونے کا اظہار ہے جیسے کہ علماء کہتے ہیں۔ دوسری بات کہ میقات سے حج یا عمرہ کرنے والے کا بغیر احرام کے کپڑا پہنے یا بغیر نیت کیے گزر جانا، یہ ایک بڑی غلطی ہے۔
ہوائی جہاز میں میقات سے گزرنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے، اعلانات کو بغور سنیں۔ تیسری بات جو بہت سارے لوگوں میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ سفر کے دوران وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھتے ہیں یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران نماز کا وقت نکل جانے سے مراد جن نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے اس کا دوسرا وقت نکل جائے، جیسے ظہر کو عصر کے آخر وقت تک نہ پڑھنا۔ چوتھی بات کہ مردوں کا احرام پہننے کے وقت سے اطباع کرنا، یعنی داہنے کاندھے کو کھولے رکھنا۔ یاد رہے یہ صرف طواف عمرہ اور طواف قدوم، حج کے طواف قدوم کرنے کے وقت مشروع ہے، نہ کہ اور وقتوں میں۔ پانچویں بات کہ مردوں کا ازار ناف سے نیچے پہننا، یعنی احرام کا وہ کپڑا جو لنگی کی طرح باندھتے ہیں، یعنی اس طرح پہننا کہ ناف نماز یا طواف کے دوران کھلی رہے، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ غلطی ہے کیونکہ اس سے سطر کھل جاتا ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا ضروری ہے کیونکہ یہ مردوں کا سطر ہے۔ چھٹی بات کہ احرام کی حالت میں عورتوں کا غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھولے رکھنا۔ عورت نقاب اور دستانے تو نہیں پہنے گی مگر غیر مردوں کی موجودگی میں صدل کرے گی، یعنی سر سے دوپٹے کو چہرے کے اوپر ڈال لے گی یا گرا لے گی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ ساتویں بات کہ جہاز میں لوگوں کے چلنے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جس سے لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آٹھویں بات کہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک جماعت کے ساتھ ایک آواز میں گا گا کر پڑھنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے طور پر تلبیہ پڑھے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں اور عورتیں اپنی آواز پست رکھیں کہ وہ خود اپنی آواز سن سکیں، لیکن ایک آواز میں گانا یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ نویں بات کہ مدینہ جانے والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اور سلام عرض کرنے کی نیت سے جانا، بلکہ اسے اصل مقصد بنانا یہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اصل نیت تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصی ومسجدی، یعنی 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی خاص کر کے اس کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ یہ 3 مسجدیں جن کے لیے خاص کر کے سفر کیا جا سکتا ہے وہ ہے مسجد الحرام، مسجد الاقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور 10ویں بات عورتوں کا اکیلے سفر حج کرنا، بلکہ حج ہو یا کوئی اور سفر ہو، عورتوں کو اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، یعنی عورت اپنے شوہر یا کسی محرم کے بغیر 2 دن کا بھی سفر نہ کرے۔ اسے بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے وہ مخالفتیں جو حج کے سفر کے تعلق سے لوگوں میں نظر آتی ہیں۔ چونکہ آپ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور شاید یہ آپ کا پہلا اور آخری حج بھی ہو، اس لیے اپنی عبادتوں کو ہر ضائع کرنے والے یا اجر کم کرنے والے اسباب سے بچائیں۔ اپنے آپ کو شرک اور اس کے مظاہر جیسے تعویذ، کڑے، گنڈے وغیرہ سے پاک کریں۔ نیت میں اخلاص لائیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اور یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو یہ موقع دیا ہے جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں۔ حج کرنے سے پہلے اس کا طریقہ سیکھیں، اس کے شروط، ارکان، واجبات اور مبطلات یعنی جس سے حج باطل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ بہت سارے لوگ عبادت سے پہلے اس عبادت کے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتے اور نہ ہی سیکھتے ہیں، مگر عبادت میں غلطیاں کرنے کے بعد اس کا حکم پوچھتے ہیں۔ اس سفر کو شرکیہ اعمال، فاسد عقائد اور مردود بدعتوں سے پاک رکھیں۔ یاد رکھیں اگر آپ حج صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو آپ گناہوں سے ایسے پاک ہوں گے جیسا کہ نومولود بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، یعنی جس نے حج کیا اللہ کے لیے کہ اس میں نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسا اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یعنی حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور اس مقبول حج کو کہتے ہیں جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد حج کرنے والے کی دینی اور اخلاقی حیثیت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو بھی حج مبرور بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔